أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کروڑا اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا کر مسلمان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے آج سورہ فاتحہ میں سے 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس میں اللہ رب العزت کی تعریف اور اس کی مہربانیاں اس کی کرم نوازیاں بیان کی جا رہی ہیں فرمایا جا رہا ہے کہ تمام تعریفیں خدا ہی کو سزاوار ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے پالنے والا ہے اس کا رب ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا مشفق صدق اللہ مولانا العظیم رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کی روشنی میں قرآن کا صحیح مفہوم سن کر مجھے بیان کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اسی ضمن میں 4 حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ اللہ رب العزت قرآن میں اپنی مخلوق پر رحم کر رہا ہے مہربانیاں کرم نوازیاں ان کو عطا کر رہا ہے تو ہم جانتے ہیں سونے نبی کی مبارک زبان پاک سے کہ میرے نبی نے کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اس میں کوئی بات شک و شبہ والی نہیں ہے ترجمے کے اندر ہی بالکل مفہوم واضح ہے سمجھنے والا شخص سمجھ سکتا ہے کہ کائنات کے اوپر بسنے والی ذی روح سانس لینے والی چیز ہو یا بس ایک مجسمہ بنا ہوا ہو کوئی بھی چیز ہے اس کی تعریف کرنا وہ دنیا کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے جو بعد میں وہ چیز فنا ہو جاتی ہے اور انسان مجبور ہے کہ وہ کسی خوبصورت چیز کو خوبصورت چہرے کو خوبصورت لوگوں سے ملتا ہے تو وہ اس کی تعریف کیے بنا رہ نہیں سکتا تو یہ تو دنیا کی بات ہے کہ آپ جس کی تعریف کر رہے ہو وہ اپنی وقت اور اپنی مدت پوری کر کے ایک نہ ایک دن اس کو فنائیت اللہ رب العزت نے دے دینی ہے لیکن کیا ہی کمال ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں
دنیا پر بسنے والی چیزوں سے ہٹ کر اگر تم نے کرنی ہے تو صرف مجھ رب کی تعریف کرو، کیونکہ تعریف کرنے کا اصل حق، بنیادی حق اگر کسی کا ہے تو وہ مجھ پاک ذات پروردگار کی ذات ہے۔ اور فرمایا تعریف تو میرے لیے اس لیے کرو کہ میں تمہارا رب ہوں۔ ہم کسی دنیا کی اگر مثال اگر ہم لیتے ہیں اور بتاتے ہیں لوگوں کو کہ فلاں پیر میرا بڑا عظمت والا ہے، بڑا شان والا ہے، بڑی کرامتیں اس کی ظاہر ہوتی ہیں، بڑا قرآن پڑھاتا ہے، بڑا دین سکھاتا ہے لوگوں کو، تو پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ تو اپنے پیر کی تعریف کیوں اتنی زیادہ کرتا ہے؟ میرے پاس ظاہر سے جواب یہی ہوگا کہ میرا پیر نیک ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، شریعت کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، قرآن پڑھنا پڑھانا سکھاتا ہے، اس لیے میں اپنے پیر کی تعریف کرتا ہوں۔ اور میں واقعتاً اپنے پیر کی ہی تعریف کر رہا ہوں کہ میرے پیر اللہ رب العزت ان کے درجوں میں بلندیاں نصیب فرمائے، ان کو صحت اور برکت والی زندگی نصیب فرمائے۔ قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، اللہ رب العزت نے وہ مرد قلندر اس دنیا کو اللہ نے عطا کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی اور ماں اس طرح ریاض شاہ جیسا بچہ جنے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج تک اپنوں کو، بیگانوں کو اگر سینے سے لگانے کا صحیح طریقہ اور کسی چیز کے ذریعے اگر کسی ذات کو، کسی شخص کو آتا ہے تو وہ قبلہ پیر ریاض حسین شاہ صاحب ہے۔ اور وہ کیا دیتے ہیں تحفے میں؟ لوگوں کو کیا دیتے ہیں؟ سب سے بڑھ کر وہ جو بندہ بھی ان کے پاس آتا ہے ان کو تحفے میں قرآن پاک کی خوبصورت کتاب دیتے ہیں کہ ریاض کی طرف سے اگر کوئی تحفہ چاہتا ہے تو وہ یہ قرآن کی کتاب ہے، اس کو پڑھ اور اس کے ساتھ رشتہ مضبوط کر لے، تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی درست ہو جائے گی۔ اور میرے شاہ جی کا یہ پیغام ہے کہ صبح ہو یا شام ہو قرآن ہی تم نے پڑھنا ہے۔ اور ہمارے حلقہ ابحاب میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہمیں وظائف دیے گئے ہیں وہ یہی وظائف ہے کہ آپ نے قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ ہر روز زیادہ نہیں تو ایک صفحہ لازمی آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ ماحول میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اس پاک کتاب سے رشتہ توڑا ہے، جس کی وجہ سے آج وہ برباد ہے۔ پچھلے جمعے کا بھی خطاب اور موضوع میرے قرآن ہی کی کتاب تھی، آج بھی اسی موضوع کو میں آگے لے کر جا رہا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ اس کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا؟ ایسی کون سی مجبوریاں ہم پر نازل ہو چکی، ایسا کون سا اللہ کی طرف سے عذاب ہم پر نازل ہو چکا کہ ہم قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے؟ بدقسمتی سے کتنے لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں کہ جن کو قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتی۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی یہ جملہ کہا تھا، بدنصیب ہے وہ باپ بیٹا کہ جس کا والد فوت ہو جائے، اس کا جنازہ اس کے سامنے پڑا ہوا ہو اور اس کو قرآن کی تلاوت کرنی نہ آئے۔ اور عظیم بخت والا ہے وہ شخص، وہ والدین بلند مقام والے ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن جیسی خوبصورت نعمت عطا کی ہے۔ اس قرآن سے الحمد سے لے کر والناس تک جہاں سے کھولو گے، جو حرف پڑھو گے، جو کلمہ پڑھو گے، اللہ رب العزت کی تعریف اور اس کے محبوب کی ذاتیں ہی بیان کی جا رہی ہیں۔ اس کتاب کو کھول کر اگر تم پچھلی امتوں کی کہانیاں سننا چاہتے ہو، پڑھنا چاہتے ہو،
کہ فلاں قوم پر اللہ کیوں ناراض ہوا، فلاں قوم فلاں نبی کی امت سے اللہ کی ناراضگی کی کیا وجہ بنی، کیا سبب بنا۔ اگر آپ شوق رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں کہ قوم عاد کو دیکھا جائے، قوم سمود کو پرکھا جائے، قوم سبا کو دیکھا جائے، قوم لوط کی کہانیاں سنی جائیں، حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں پڑھی جائیں، تو پھر قرآن ہی میں سے آپ کو ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا رویہ، میرا کردار اخلاق والا ہو جائے، پڑھو قرآن پاک، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو، اپنے اس بندے کو عظیم خلق والا بنایا، اخلاق اس کے بہترین ہے۔ تو اخلاق اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، پڑھو قرآن۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں، اس کی تعلیم لینا چاہتے ہیں، پڑھو قرآن پاک۔ آپ کو ایک جملہ بتاؤں، میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ یہ خصوصاً نوجوانوں کے لیے میرا پیغام ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تو اپنے والدین کے ساتھ احسان کر، بہتر سلوک کر۔ اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تو جب بھی ان سے بات کر، قول کر، قولاً کریما، تو بہترین قول کر، بہترین انداز کے ساتھ، بدتمیزی نہیں، بد اخلاقی نہیں، بلکہ اخلاق کے ساتھ وہ اپنے والد کو پکارا۔ کتنے بد نصیب ہے نا وہ ماں باپ کہ جنہوں نے بچپن میں اپنے بچوں کو تربیت نہیں کی، کہ آج جب وہ دنیا والوں کے سامنے آ کر یہ کہتے پھرتے ہیں کہ میری اولاد ماڑی فرما بردار نہیں ہوئی، تو میں ایسے والدین کے سامنے مؤدبانہ یہ عرض رکھوں گا، ہمیں غور کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں جب اس کی تربیت کا وقت تھا، جب وہ بچپنے کے عالم میں تھا، جب اس کو اچھے برے کی تمیز سکھانے کا وقت تھا، اس وقت صرف ہم نے سکولوں کی طرف تو توجہ نہیں رکھی، تو وہ وقت جب اپنی اولاد کو تربیت دینے کا وقت تھا، اس وقت ایک ہی چیز سے تربیت مل سکتی ہے کہ قرآن تمام اپنے بچوں کے ہاتھ میں۔ یہ دنیا نے جو موبائل جیسا کافر اس امت کو، اس مخلوق کو دے دیا ہے، اس موبائل نے بڑی عزتیں خراب کی۔ اس موبائل جیسی نحوست نے بڑے گھر تباہ کیے ہیں، بڑی بچیوں کی عزتیں نیلام کی ہیں۔ گنہگار قصوروار، سمجھتا ہوں اگر بیٹی ہے تو اس کی ماں تو قصوروار بن سکتی ہے کہ اس کے سامنے اگر بیٹی موبائل کے سامنے کھڑی ہو کر دائیں بائیں کچھ نہ کچھ کر رہی ہے، اور بیٹا باپ کے سامنے اگر کچھ کر رہا ہے اور وہ روکتا نہیں ہے، بلکہ آج کے والدین تو خوش ہوتے ہیں ماڑے کو کر کی موبائل چلانا آئی گیا، یہ بھی کری کتنا، یہ بھی کھولی کتنا ہے، ماڑے کی تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس پر خوشیاں نہ مناؤ، اس پر کامیابیاں نہ مناؤ کہ تمہارے بچوں کو موبائل چلانا آ گیا۔ خوشی اس بات کی ہوتی کہ تمہارے بچوں کو پورا قرآن محفوظ ہو چکا، اپنے خاندان میں وقار کے ساتھ سر بلند کرتے اس بات پر میرے بیٹے نے حفظ مکمل کر لیا، میرے بیٹے نے ناظرہ مکمل فرما لیا ہے۔ فخر اس بات پر ہوتا، اعزاز اس بات پر ہوتا کہ میرے بیٹی نے قرآن پاک مکمل فرما لیا ہے، میری بیٹی نے سیرت فاطمہ مکمل فرما لی ہے۔ لیکن افسوس ہماری خوشیاں دنیا
حاصل ہو جائے تو کبھی نظر آتی ہے۔ بہرحال ایک دستک تھی، قرآن پاک کو چھوڑنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان کی حالت اچھی نہیں تھی۔